بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جہاں جہاں پر اس ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو وظائف ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس میں ہمیں نفع حاصل نہیں ہوتا، یعنی جس مقصد کے لیے ہم وظائف پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی اللہ کا نام، کوئی قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں اور جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہوتا، یا وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، بظاہر فائدہ نہیں دے رہی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو آج سوچا اس کے بارے میں آپ سے بات کی جائے، اور جو کچھ ہمیں پتہ ہے، جو کچھ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، وہ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ عزیز ساتھیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم ورد کرتے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی اسم بتا دیا، کوئی وظیفہ بتا دیا، کوئی اللہ کا نام بتا دیا، کوئی تسبیح بتا دی کہ یہ تم پڑھو، اس سے تمہارا کام ہو جائے گا، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، وہ اللہ کریم اپنے اس نام کی برکت سے وہ حل ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں خرابی نہیں ہوتی جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ کا نام ہو، اللہ کا کوئی اسم ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، یا کوئی مسنون دعا ہو، مسئلہ اس چیز میں نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ کس میں ہے؟ بندے کہتے ہیں کہ جی اب ایک بات ہے نا کہ ایک وظیفہ جو ہے وہ ایک بندے کو دیا، اس سے کہا کہ تم ایک ہفتے بعد آ کے بتانا کہ کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب وہی چیز دوسرے بندے کو دی کہ تم بھی ایک ہفتے بعد آ کے بتانا کہ مجھے کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب جب پہلے بندے کو دیا تو وہ واپس آیا، کہتا ہے جی میرا کام نہیں ہوا۔ اب سیم چیز سیم طریقے سے دوسرے بندے کو بتائی، اس نے کہا میرا کام ہو گیا۔ اصل پڑھا دونوں نے ٹھیک ہے، دونوں کو ایک طریقے سے بتایا گیا ہے، دونوں نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، لیکن دونوں کے پڑھنے میں، اس درد میں، اس کیفیت میں فرق ہے۔ ایک نے کس کیفیت کے ساتھ پڑھا، دوسرے نے کس کیفیت کے ساتھ پڑھا، اس کیفیت میں فرق ہے۔ اب اس کیفیت، اس درد کو آپ کے سامنے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، پھر آپ کو ہماری بات کی ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایک خاتون کسی اللہ والے کے پاس دعا کروانے گئی، تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے پاس آئی ہو؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، میرے لیے دعا کیجئے، میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس خاتون نے ان بزرگوں سے کہا کہ مجھے زبان کا کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے جو بھی علاج تھا وہ کر لیا ہے، اب آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان کا اگلا حصہ ہمیں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ زہر، یہ کینسر آپ کی پوری باڈی میں چلا جائے گا۔ اب کوئی راستہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں نے ہر جگہ سے چیک کروا لیا، وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ کی زبان کا اگلا حصہ وہ کاٹنا پڑے گا۔ وہ اللہ والے جو تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، اگر اللہ پاک نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے نا تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہارا علاج کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے اللہ نے اگر تمہاری تقدیر میں یہ چیز لکھ دی ہے تو کوئی اس چیز کو ٹال نہیں سکتا۔ اگر ہاں اللہ چاہے تو تمہارا یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تم ایسا کرو، یہ چیز ہے، یہ اللہ کا اسم ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اسے بہت توجہ
دھیان اور بس پاگل ہو جاؤ. اس کو پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم پڑھو. اب بابا جی نے بس تھوڑا بہت اسے گائیڈ کیا کہ ایسے ایسے پڑھو. اب پڑھنا تو اس کی جو کیفیت تھی. اب سوچیں، آپ اپنی جگہ پر سوچیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ معاملہ ہو، مسئلہ ہو. بس ایک بات سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کی کچھ دن بعد زبان کاٹنے جائے گی، زبان کٹ جائے گی کچھ دن بعد، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، تو وہ کس کیفیت سے پڑھ رہی ہوگی اللہ کا نام، کس درد کے ساتھ پڑھ رہی ہوگی اللہ کا نام، اور کس تک جذبے کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہوگی اللہ کا نام. یہ کیفیت آپ کا مطلب جو معاملہ ہے نا وہ حل کرواتی ہے. جو تڑپ ہے، جو طلب ہے، وہ آپ کا معاملہ حل کرواتی ہے. تو اس خاتون نے وہ اللہ کا نام، وہ اللہ کا جو بزرگوں نے دیا تھا، اسم جو دیا تھا، جو وظیفہ دیا تھا، وہ پڑھا، اور بہت پڑھا، بہت پڑھا. یقیناً اس کی کیفیت کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس کے پڑھنا، اس کا وہ جو لجاہ قلبی کے ساتھ پڑھنا ہے، اندر سے جو آواز نکلنی ہے، وہ اس کے کام آ گئی. وہ کچھ ٹائم بعد ان پھر بزرگوں کے پاس حاضر ہوئی، ان کے پاس پھر دعا کروائی اور کہا کہ اللہ نے میرا معاملہ سیدھا کر دیا ہے. جو آپ نے اللہ کا نام بتایا تھا، اللہ کے نام کی طاقت ان بزرگوں کی اور اللہ والوں کی کوئی نہیں. اللہ کے نام کی طاقت اور تاثیر اسے مل گئی. جس پاگل اور دیوانہ وار طریقے سے اس نے اللہ کا نام پڑھا، اسے اس چیز کی وہ کیفیت اور سرور، وہ ایسی اس کا وہ قبول ہوا کہ اللہ پاک نے اسے اس بڑی بیماری اور بڑی مشکل سے نجات ہی عطا فرما دی. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ دوائیوں سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ سارا معاملہ اللہ نے کیا نا. یہاں سے وہ درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ اس نے پڑھا، وہاں پر عرش پہ اس کے فیصلے ہو گئے. ہم میں جب یہ چیز آئے گی، طلب اور تڑپ، جب یہ چیز آئے گی تو پھر ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. ہم آگے بھی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے ہم میں، کہ ہم اب وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں دوست کے ہاں جانا ہے، فلاں دوست سے ملنا ہے، یہ کام کرنا ہے. وظیفے پر توجہ ہی کب ہماری ہوئی؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نا، تبارک اسم ربک، یعنی تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. اللہ کا نام برکت والا ہے، تو اس میں سے آپ کو برکت کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے میں ویسا معاملہ کروں گا. تو جو بھی آپ وظیفہ کریں، جو بھی اعمال کریں، ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، وظیفے کرتے رہتے ہیں. ہم جو فرائض ہیں اس کی پابندی کرتے نہیں ہیں، ہم وظائف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہم وظیفہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، اسی وظائف کے حوالے سے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو انہوں نے کوئی تقریباً، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، تو کم سے کم 40 سے 45 تسبیحاں انہوں نے مجھے بتائیں، مختلف، ایک 100 کی تسبیح ساری، وہ 40 سے 45 تسبیحاں انہوں نے مجھے گنوائیں. کسی کے پاس گیا، انہوں نے کہا کوئی سامان چوری ہو گیا تھا، ان سے کہا تو انہوں نے ایک اسم بتا دیا. کسی سے کہا کہ کاروبار میں تنگی ہے، انہوں نے کوئی اسم بتا دیا. کسی نے کچھ کہا، کچھ کل ملا کے ساری جو ہے نا وہ 40 سے 45 تسبیحاں بن رہی تھیں جو وہ بندہ کر رہا تھا. اور بظاہر اس کے معاملات وہ ایک مشکل سے نکلتا تھا، دوسری میں پڑ جاتا تھا، حالانکہ وہ اللہ کا نام پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مشکلات، پریشانیوں سے نہیں نکل رہا. اللہ والے کہتے ہیں کہ کوئی ایک عمل پکڑ لو جس کا تمہیں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہو، جسے پڑھنے میں تمہیں کیفیت محسوس ہو، کیفیت حاصل ہو، کیفیات حاصل ہو. جس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ وہ وظیفہ پکڑ لو، وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں، کسی نے کچھ بتا دیا وہ بھی پڑھ لیں. نہیں، دیکھا گیا ہے کہ وہ بندہ مشکلات میں ہمیشہ شکار رہتا ہے جو بہت سارے وظیفے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیتا ہے. ایک ہی وظیفہ رکھیں جو آپ کے سارے معاملات میں،
آپ کی ساری مشکلات میں، آپ کی ساری پریشانیوں میں آپ کے مددگار اور معاون ثابت ہوں۔ دیکھیں نا، اس میں طاقت اور تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ اور آپ کس کا نام پڑھ رہے؟ اللہ کا۔ نہ یہ میرا کمال ہے، نہ کسی اور کا کمال ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی وہ حل کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک تقوی اختیار کریں۔ اب یہ چیزیں لوگ بہت کم سنتے ہیں، کیونکہ لیکن سننے والے بھی ہیں۔ اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کا خیال رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، تو پھر آپ کو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر انوار و تجلیات کا نزول فرمائے گا۔ اللہ والے جو ہیں، جنہوں نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کو پانا چاہا، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، پھر ان کی دل کی دنیا اور ایک عام بندے کی دل کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ بادشاہت چھوڑ کر انہوں نے درویشی اور فقیری اختیار کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے کتنا اطمینان دیا ہے، کتنا سکون دیا ہے، جو ان کے پاس میسر نہیں ہے، تو یہ پھر ہمارے سینے چیر کر بیچ میں سے وہ نکال لیں۔ یہ ہے اطمینان، سکون، اور جو کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کے بڑے کام آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔